صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، البتہ میری جان مجھے زیادہ محبوب ہے۔ میری جان کے علاوہ آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اے عمر، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، یہ بات نہیں ہے یہ صحیح، حتیٰ کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں، محبوب ہو جاؤں، پھر بات بنے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسئلے کا پتہ چل گیا تو فوراً کہتے ہیں، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر، اب بات بنی ہے، اب ہے بات صحیح۔ صحیح بخاری کے اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنا، آپ کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہمارا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا جو لیول ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم مخلوقات میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترجیح دیں گے، آپ سے زیادہ اس کو پیار کریں گے، تو پھر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ مسئلہ معلوم ہو جانے کے باوجود اگر ہم اس پر اڑے رہیں گے تو پھر بندہ جو ہے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، بے ایمان قرار پائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھے اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، سارے انسانوں سے زیادہ پیار کرنا نہ شروع کر دے، سب سے زیادہ محبت وہ مجھ سے کرنا نہ شروع کر دے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، آپ کے ساتھ پیار کرنا، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کے ساتھ محبت ہے، اپنے والدین سے یا اپنی اولاد سے یا اپنی جان سے یا کسی انسان سے یا اور کسی مخلوقات میں سے کسی چیز سے، تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی جو ہے یہ مومنوں کے ساتھ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مومنوں کو اپنی جانوں کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی یہ ایمان والوں کی علامت اور نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، آپ کے ساتھ پیار کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ محبت کا
اظہار کیسے ہوتا ہے؟ بعض لوگ صرف زبانی کلامی جو ہے اظہار کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے. زبان سے ہم اقرار کریں گے تو پھر ہی ہماری دلی کیفیت کا جو ہے اعتبار کیا جائے گا. جیسا کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ جو ہے ہم زبان سے پڑھیں گے، کسی غیر مسلم کو پڑھائیں گے تو پھر ہی وہ بندہ مسلمان ہوگا. اس کا بھی اعتبار تو ہے، لیکن صرف خالی دعوے، خالی باتیں کرنا یہ غلط ہے، پھر اس کا اعتبار نہیں ہے. دعویٰ تو یہ ہو کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ محبت ہے، اور جب موقع آئے جہاں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے یا اپنی برادری کے ساتھ زیادہ ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے. برادری ہے جی ہماری، کیا کریں؟ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہمارا؟ ہم تو رشتہ داروں سے کٹ جائیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی. یعنی غیر شرعی کام کرنے کا یہ جواز فراہم کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فضول خرچی سے روکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط کاموں سے روکا، اور یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے جی برادری ہے ہماری رشتہ داری ہے، ہمارا ناک ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعوے کرتا تھا وہ صرف زبانی کلامی دعوے تھے. اب عمل سے جب اظہار کی باری آئی ہے تو یہاں پر یہ بندہ فیل ہو گیا ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے. زبان کے ساتھ بھی ہمارا دعویٰ ہونا چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں. عمل سے اظہار کیسے ہوگا؟ عمل سے اظہار ایسے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کا طریقہ آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، تو پھر وہاں پر ہم اپنی مرضی، اپنے اساتذہ کی مرضی، اپنے بڑوں کی مرضی، اپنے خاندان کی مرضی کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں. صحابہ کا طرز عمل آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی بنوائی. کسی صحابی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خط بھیجتے ہیں بادشاہوں کو، تو بادشاہ جو ہے وہ مہر لگا خط جو ہے وہی پڑھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے جس پر مہر لگی ہو کہ یہ کسی اتھارٹی والے بندے کی طرف سے یا کسی بڑے بندے کی طرف سے خط آیا. تو اگر مہر نہ لگی ہو تو وہ خط کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو آپ اپنی مہر بنوائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی انگوٹھی کی شکل میں، انگوٹھی کو ہی مہر بنایا. وہ سونے کی پہلے بنائی، ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی سونے کی مردوں کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آ گئی، سونے کی حرمت نازل ہو گئی. تو آپ نے آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں جو ہے نا وہ بنا لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ پھینک دی، اتار دی، تو صحابہ نے بھی اتار دی، نہیں پوچھا انہوں نے. اب نماز پڑھا رہے ہیں، جوتے سمیت نماز پڑھنا یہ بالکل جائز ہے اگر جوتے پاک ہیں. تو جنگ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حالت میں ہی جوتا اتار دیا. جیسے ہی آپ کو پتہ چلا آپ نے فوراً جوتا جو ہے وہ اتار دیا. صحابہ جو پیچھے صفوں میں کھڑے تھے انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں اظہار کیا. انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے جوتے اتار دیے ہیں، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے. نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بھی تم نے جوتے کیوں اتارے؟ جی ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتارے، ہم نے بھی اتار دیے. آپ نے فرمایا کہ میرے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی تھی، جبریل نے آ کر مجھے بتایا ہے، تو اگر کوئی تم میں سے جوتے سمیت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو الٹ کر دیکھ لے، کوئی گندگی وغیرہ ہے تو اس کو صاف کر لے، اگر وہ صاف ہے تو ٹھیک ہے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے سفر کے دوران کسی جگہ پر انسانی ضرورت کے تحت پیشاب کیا ہے نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حج کرنے کے لیے جاتے تو اس جگہ سے جب گزرتے نا، تو اگر ان کو حاجت نہیں بھی ہے نا تو وہ کیفیت بنا کر وہاں پر بیٹھ جاتے کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کیا تھا، لہذا میں بھی یہاں پر وہ کیفیت بنا کر جو ہے وہ بیٹھوں گا، آپ کے طریقے کے مطابق چلوں گا۔ یہ ہے محبت کا اظہار۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو جب دیکھا تو حجر اسود کو یہ کہا، انی اعلم انک حجر، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے، نفع اور نقصان پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، لیکن چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے پیارے حبیب نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں اس لیے تجھے چومتا ہوں، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا وہ پورا کر رہے ہیں کہ زبان کے ساتھ بھی اقرار تو ہے ہی ہے، لیکن اپنے عمل کے ساتھ بھی وہ ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے والوں کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، یہ بنو ثقیف کے سردار تھے، یہ آئے بات چیت کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر۔ تو یہ مختلف ممالک کے بادشاہوں کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، بہت بڑے سردار تھے اپنے علاقے کے، یہ طائف کے علاقے میں یہ بنو ثقیف آباد تھے، تو ان کے یہ سردار تھے، تو ان کا تعلق تھا بادشاہوں کے ساتھ۔ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کی، بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے ہیں تو انہوں نے جا کر جو ہے مکے والوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا نقشہ کھینچا۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہو گئے کہتے ہیں، میری قوم، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جو ہے وہ وقت گزارا ہے، ان کے پاس گیا، وفدت علی الملوک، بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس گیا ہوں، یعنی جو اس زمانے کی سپر پاوریں تھیں، دنیا کے سب سے بڑے طاقتور بادشاہ سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس بھی میں گیا ہوں، ان کا دربار بھی دیکھا ہے، ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے میری، لیکن جو رویہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ان کے ساتھ دیکھا ہے نا، محبت کا جو اظہار ان کے ساتھ دیکھا ہے نا، وہ میں نے ان بادشاہوں کے ساتھ بھی نہیں دیکھا کہ ان کی عوام ان کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ماننے والے ان کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ لے کر جو ہے وہ ملنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر وہ تھوکتے بھی ہیں نا تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتی، کسی ساتھی کے ہاتھ کے اوپر گرتی ہے، وہ برکت حاصل کرنے کے لیے وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتا۔ جو میں نے رویہ ان کے ساتھیوں کا ان کے ساتھ دیکھا ہے نا، وہ میں نے بادشاہوں کے ساتھ ان کی عوام کا رویہ بھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ پیار کا یہ انداز تھا صحابہ کا کہ جہاں پر جان کی ضرورت پڑی ہے جان قربان کر دیا، مال کی ضرورت پڑی ہے مال قربان کر دیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ تو محبت کا اظہار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کر کے ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کو اپنا کر ہوتا ہے۔ زبانی دعویٰ بالکل یہ بھی درست ہے، لیکن یہ زبانی دعوے کے ساتھ جب تک عمل شامل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ زبانی دعویٰ جو ہے یہ کسی کھاتے کا نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے پر، آپ کے طریقے کے اوپر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے، جو حکم دیا ہے،
اس فیصلے کو حرف آخر مانا جائے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو اپنا فیصل تسلیم نہ کر لیں، آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ تو جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں، اگر ان اختلافات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے، آپ کا فرمان آ گیا ہے، آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ ہمیں مل گیا ہے، تو وہاں پر ہمیں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر فوراً جو ہے ہم اپنا اختلاف چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث پر عمل کریں گے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فیصلے کیے ہیں، روزے کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے، لیکن بعض احباب جو ہے وہ حدیث سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، تحقیق بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے حدیث تو صحیح ہے، لیکن چونکہ ہم یہ مسئلہ نہیں مانتے اس لیے ہم دوسرا مسئلہ مانتے ہیں۔ یعنی یہاں تک لوگ جو ہیں وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، صرف اپنی عقیدت کے اندر، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ عقیدت کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو، آپ کے فرمان کو جان بوجھ کر ترک کر لیں۔ ایک ہے کسی کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے میری جان جو ہے وہ آپ سے زیادہ عزیز ہے، تو نبی علیہ السلام نے جب بتایا کہ نہیں یہ مسئلہ درست نہیں ہے، تو فوراً پھر انہوں نے کہا جی آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ، یعنی مسئلے کا علم نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن مسئلے کا علم ہو گیا، دلیل کا پتہ چل گیا، قرآن کی آیت کا علم ہو گیا، حدیث کا پتہ چل گیا، پھر بھی بندہ اڑا رہے، پھر سوال اٹھے گا اس کے کلمہ پڑھنے کے اوپر، پھر سوال اٹھے گا اس کے دعوے کے اوپر کہ تو دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ پیار اور محبت ہے، اب تیرا دعویٰ کدھر گیا؟ اب بتا کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے یا تجھے اپنی نفسانی خواہش زیادہ محبوب ہے، یا تجھے اپنا بزرگ زیادہ محبوب ہے، یا تجھے اپنا خاندان زیادہ محبوب ہے، یا اپنی اولاد زیادہ؟ اب بتا دو، اب فیصلہ کرنا ہے، اس وقت پتہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس محبت کا اظہار جیسے زبان کے ساتھ ہم کرتے ہیں ویسے عمل کے ساتھ بھی ہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، ان کی ذات میں غلو کیا، تم میری ذات کے اندر غلو نہ کرنا۔ انی عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میرے بارے میں غلو نہ کرنا۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اس فیصلے کے آنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اسی طرح غلو کر رہے ہیں جس طرح کے عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے غلو کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر اور رسول بھی تسلیم کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو خدائی صفات کا حامل بھی مان رہے ہیں۔ جیسے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتے ہیں، ان کے اندر خدائی صفات مانتے ہیں، اسی طرح جو ہے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ رکھنا شروع ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر جو ہے یہ فرما دیا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، ان کے بارے میں غلو کیا، میرے بارے میں غلو نہ کرنا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں کے اندر، بالکل آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے، وفات سے 1-2 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ لعنت کرے اللہ تعالیٰ عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فیصلہ آ گیا کہ کسی کی قبر کو سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ اتنا واضح حکم آ گیا، لیکن پھر بھی کئی احباب جو ہیں وہ ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں قبر کو، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، ملک کے وزیر اعظم تک کے لیول کے لوگ جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اگر دعویٰ ہے تو پھر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اظہار ایسے ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصل مان لیں، جو آپ نے فیصلہ کر دیا نا، بس نہ ہم اس سے آگے بڑھیں نہ اس سے پیچھے ہوں، بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ہم چلتے رہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا، اس کا نبی علیہ السلام سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جو 3 صحابی آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتفاقاً گھر میں موجود نہیں تھے، آپ کی زوجہ تھی، ان سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، آپ نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، کبھی آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں جی میں تو شادی نہیں کروں گا، میں تو بس اللہ کی ہی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا۔ دوسرے کہتے ہیں جی میں تو روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا۔ تیسرے کہتے ہیں میں ساری رات قیام کیا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور آپ کو پتہ چلا کہ 3 ساتھی آ کر یہ باتیں کر کے گئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جو ہے وہ گھر سے باہر گئے اور ان تینوں کو بلایا۔ چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو چکا ہے۔ جب آپ نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا تم نے یہ باتیں کی؟ جی ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے تو یہ عمل نہیں ہے، میں نے تو شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں تو حقوق العباد بھی ادا کرتا ہوں، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہوں، میں تو اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں، میرے تو یہ عمل نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو۔ میں تو ساری رات روزانہ مسلح پر نہیں کھڑا رہتا، نہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھتا ہوں، نہ میں جنگلوں کے اندر نکل گیا ہوں رہبانیت اختیار کیا عبادت کے لیے، میں تو ایسا کام نہیں کرتا۔ یاد رکھو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اس کا ناطہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، میرے یہ عمل نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، تو کیسے تم میرے ساتھ تعلق بنا سکتے ہو؟ میرے ساتھ تعلق بنانا ہے تو میری سنت کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل ماننا، آپ کی سنت کو اسی طریقے پر لے کر چلنا جیسے آپ نے بتایا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے دعوے کا عملی اظہار ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد جو ہمارے معاشرے میں یہ تیسری عید جو ہے وہ آ رہی ہے، ہمارے لوگوں نے بنا لی ہے، کیا واقعی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے؟ کیا یہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہے؟ کیا واقعی نبی علیہ السلام نے اس کو عید قرار دیا ہے؟ بس اس سارے خطبے کے تناظر میں آپ صرف ایک مسئلے کو لے کر جو ہیں وہ سمجھیں، اس کو پرکھیں، اگر تو آپ کو دلیل مل جائے پھر تو بالکل مبارکباد کہ یہ لوگ مستحق ہیں کہ بالکل یہ صحیح عمل کر رہے ہیں، اور اگر نہ قرآن کے اندر دلیل ہو،
نہ حدیث کے اندر دلیل ہو، نہ صحابہ نے کبھی ایسا کیا ہو، تو پھر ہمارے احباب کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔